عالم بالصواب۔ 8واں سوال حافظ شہزاد صاحب کا پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی ظہر کی جماعت کھڑی ہونے سے قبل 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہے، ابھی اس نے آخری تشہد میں التحیات پڑھ لی کہ اس دوران جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس نے حدیث کے پیش نظر سنتیں وہیں چھوڑ دیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، تو کیا فرض نماز کے بعد وہ دوبارہ سنتیں پڑھے گا یا اس کی سنتیں مکمل ہو گئی ہیں؟ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے تو جماعت میں ملنے کے بعد جماعت سے ملنے کے لیے سلام پھیر سکتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ التحیات پڑھ لی تو پھر سلام پھیر سکتا ہے، تو التحیات پڑھ لی تو پھر کیا سلام پھیر سکتا ہے اور اس کی سنت پوری ہو گئی؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بڑا تفصیلی سوال پوچھا ہے محمد شہزاد بھائی نے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 710 نمبر کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نفل نماز یا سنت نماز آپ شروع نہیں کر سکتے فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز شروع کر چکا ہو اور اب نماز کھڑی ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کی اقامت شروع ہوتے ہی وہ اپنی نماز توڑ دے گا تاکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین اپنی کتاب الشرح الممتع کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 میں فرماتے ہیں، والذی نری فی ھذہ المسئلہ، اس مسئلے میں ہم جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، انک ان کنت فی الرکعۃ الثانیہ، کہ اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں، فاتمھا، تو آپ اس نماز کو پورا کر لیں، ہلکی پڑھ کے پورا کر لیں۔ لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں، فاقطعھا، تو آپ نماز کو توڑ دیں۔ اور اس سلسلے میں ہماری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی 580 اور صحیح مسلم کی 607 نمبر کی حدیث ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وَهَذَا الَّذِي صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ أَن تُقَامَ الصَّلَاةُ، نماز کھڑی ہونے سے پہلے جس نے ایک رکعت پڑھ لی تو گویا اس نے نماز کی ایک رکعت اس معارض سے پاک پالی، جو یعنی نماز کھڑی ہونے کا جو ایک معارض تھا، ایک جو چیز اس سے ٹکرانے والی تھی، اس سے اس کی ایک رکعت پہلی والی رکعت پاک تھی۔ فَيَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، تو گویا کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا اس نہیں کی، اس ممانعت کے پہلے ایک رکعت پانے کی وجہ سے، تو لہٰذا دوسری رکعت کو وہ ہلکی پوری کر لے۔ اس کے بعد علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَجْتَمِعُ بِهِ الْأَدِلَّةُ، تو اس طریقے سے دلائل جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں، سارے دلائل پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو شہزاد بھائی، آپ نے جو صورتحال ہمیں بتائی ہے، تو آپ اگر تشہد میں بیٹھے ہیں، تحیات میں بیٹھے ہیں، تو آپ درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کا جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ حدیث میں امر کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے دلیل ہوتا ہے، لہٰذا آخری تشہد میں التحیات کے ساتھ ساتھ درود پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں، درود کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ مستحب ہیں، ان کو پڑھے بغیر بھی آپ سلام پھیر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صرف التحیات پڑھ کر کے سلام پھیرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ اگر سنت پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں آپ ہیں اور تشہد میں بیٹھ چکے ہیں اور اقامہ شروع ہو چکی ہے، آپ التحیات پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔